السلام علیکم ناظرین، میں کمیل زیدی مراد آباد عزاداری چینل کے جانب سے. جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے اس ٹائم ایام فاطمہ چل رہے ہیں اور اسی موضوع پر تھوڑی گفتگو کریں گے. السلام علیکم مولانا صاحب، آپ کا پورا نام؟ حافظ محمد رضا رضوی. مولانا صاحب، بی بی فاطمہ زہرا کی شہادت جو یہ درگرانے سے ہوئی، جو لوگ اہل سنت بھائی دلیل مانگتے ہیں، روایت مانگتے ہیں، آپ تھوڑی اس پہ گہرائی سے روشنی ڈالیے. جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرض خدمت یہ ہے کہ آج کل جو ایام چل رہے ہیں وہ ایام عزائے فاطمیہ کے نام سے منسوب ہے مذہب تشیع میں، اور شیعہ جہاں جہاں موجود ہے وہاں پر مجالس جناب سیدہ منعقد کی جا رہی ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کی شہادت کیسے ہوئی ہے. تو لوگ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آخر ماجرا کیا ہے، اور جناب زہرا کے حق کا ایک فدق تھا اس کا کیا معاملہ ہے، لوگ پوچھتے ہیں. تو لہذا جلدی سے جلدی 2-4 لمحے میں آپ حضرات کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. عرض خدمت یہ ہے کہ ایک بہت بڑا باغ تھا جس کا نام تھا فدق، اور جو نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک یہودی نے تحفے کے طور پر دیا تھا، اور وہ باغ جو تھا شہزادی کے پاس شہزادی کی میراث کے طور تک پہنچا تھا. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس وقت رسول خدا کا انتقال ہوا، رسول خدا کے انتقال کے بعد جو حاکم بنے، وہ خلیفہ وقت بنے، انہوں نے کیا کیا، اس باغ کو اپنے قبضے میں لے لیا اور کہنے لگے یہ باغ، چونکہ نبی جو ہوتے ہیں نہ میراث رکھتے ہیں نہ میراث چھوڑتے ہیں، لہٰذا باغ کو اپنے قبضے میں لے لیا اور حکومت کے تحت اس باغ کو نگرانی کرنے لگے. لیکن صحیح بخاری حدیث نمبر 2926 میں لکھا ہے کہ امام بخاری نے لکھا کہ جناب فاطمہ دربار میں اپنا حق مانگنے گئی ہیں. یہ لکھنے والے رائٹر امام بخاری ہیں، کتاب کا نام صحیح بخاری ہے. یہ کتاب وہ کتاب ہے کہ ہر مسلمان بھائی کا کہنا یہ ہے کہ یہ کتاب، اس میں ہر حدیث صحیح ہے اور یہ حدیث معتبر ہے، صحیح ہے. اس حدیث میں لکھا ہے کہ شہزادی اپنا حق مانگنے دربار میں گئی کہ یہ میرا حق ہے. تو خلیفہ وقت نے یہ کہہ دیا کہ یہ حق تمہارا حق نہیں ہے، لہٰذا چونکہ نبی نے فرمایا ہے کہ نہ ہم وارث بنتے ہیں نہ ہم وارث بناتے ہیں، تو شہزادی نے وہاں پہ خطبہ پڑھا، اور اس خطبے میں قرآن مجید سورہ مبارک نمل 19واں پارہ آیت نمبر 16 میں ارشاد ہوا ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد. چونکہ حاکم وقت نے یہ کہا تھا کہ نبی نے فرمایا ہے کہ نبی وارث نہ بنتے ہیں نہ بناتے ہیں، تو شہزادی نے فوراً جواب دیا کہ قرآن میں لکھا ہے کہ جناب سلیمان جناب داؤد کے وارث بنے، سلیمان بھی نبی ہیں، داؤد بھی نبی ہیں. تو لہٰذا وہاں بی بی نے کہا جب جناب سلیمان داؤد کے وارث بن سکتے ہیں تو فاطمہ محمد کے وارث کیوں نہیں بن سکتی. تو لہٰذا شہزادی نے وہاں قرآن مجید کی آیت پیش کی. اس کے بعد خلیفہ وقت نے انکار کر دیا کہ ہم آپ کا حق آپ کو نہیں لوٹائیں گے. اب امام بخاری نے لکھا فغضبت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شہزادی وہاں پہ ان سے ناراض ہو گئی. غضبت یہ لفظ بہت بڑا لفظ ہے، اگر اس لفظ کو میں کھولنا چاہوں تو امام بخاری نے اسی کتاب صحیح بخاری میں دوسری جگہ لکھا ہے کہ نبی نے کہا قال النبی لفاطمہ ان اللہ یبغض لغضبک، کہ فاطمہ جن سے تم ناراض، جس سے تم غضبناک ہو جاؤ، اس سے اللہ غضبناک ہوتا ہے. وَيَرْضَى، قرآن میں یہ حدیث میں فرمایا کہ ان اللہ یبغض لغضبک وَيَرْضَى لرضاک، کہ سیدہ جس سے تم راضی اس سے اللہ راضی. تو امام بخاری نے لکھا فغضبت فاطمہ، فاطمہ جیسے ہی فدق کا انکار کیا تو سیدہ ناراض ہو گئی، ناراض ہو کے کہنے لگی کہ میں تم سے ناراض ہوں. تو لہٰذا اب امام بخاری کی ان دونوں حدیث کو ملائے تو اس کا مطلب خالی سیدہ ناراض نہیں ہوئی ہیں بلکہ اللہ ناراض ہو گیا ان سے. اور اسی حدیث میں پھر آگے ملتا ہے کہ شہزادی اس دنیا سے چلی گئی، یہاں تک کہ اس دنیا سے چلی گئی لیکن کبھی کلام نہیں کیا. اب اس کے بعد ایک کتاب ہے سلیم بن قیس ہلالی، اس میں باقاعدہ رائٹر ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس کے بعد لوگ جو آئے نبی کی بیٹی کے دروازے پہ آگ لگائی، شہزادی کے دروازے کو جلایا گیا اور جلانے کے بعد سیدہ کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرا دیا گیا، جس کی وجہ سے بی بی زخمی ہو گئی اور ان کی پسلیاں ٹوٹ گئی اور اسی وجہ سے جو ہے شہزادی کی شہادت ہو گئی. اب جیسے شہزادی شہید ہوئی ہیں اور شہزادی اس دنیا سے گئی ہیں تو
नाराज गई हैं किनसे कि जिन्होंने हक छीना था और जिन्होंने जुल्म किया था। और जाने से पहले जैसे ही शहजादी जख्मी हुई है तो इमाम अली अलैहिस्सलाम को पास बुलाया और बुलाने के बाद कहा उसी का अल्लाह यशहद अहदुम बिजनाज़ति मिन हाउलाइ लज़ीना ज़लमूनी व अख़ज़ू हक़्क़ी फ़इन्नहुम अदुव्वी व अदुव्वु रसूलिल्लाह। ए अबुल हसन, मैं आपको वसीयत कर रही हूँ कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो मेरी अज़ा में उन्हें शरीक ना होने देना जिन्होंने मेरे ऊपर जुल्म किया, जिन्होंने मेरा हक छीना था। यानी इतनी नाराज़ होकर बीबी गई थी। वला तत्रुका युसल्ली अलैया अहदुम मिनहुम वला मिन अतबाइहिम, और उन्हें हरगिज़ हरगिज़ मेरी नमाज जनाजा में ना आने देना, और जो उनके इत्तबा करने वाले हैं वो भी मेरी नमाज जनाजा में ना आए। गस्सिलनी बिल्लैल कफ़िन्नी बिल्लैल दफ़िन्नी बिल्लैल, मुझे रात में गुस्ल देना, रात में कफन पहनाना, रात में दफन करना। यही वजह है कि बीबी को रात में गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, दफन किया गया, जिसकी वजह से शहजादी इतने मजालिम हुए कि बीबी का नमाज जनाजा और जो हुआ है उसमें शहजादी ने आने से मना कर दी। ये इंतहा है, जब इंसान किसी से नाराज़ होता है ये इंतहा होती है, कहता है कि तू मेरे जनाजे में मत आना। तो जहाँ जिनसे नबी की बेटी नाराज़ चली गई हो उनसे खुदा कैसे राज़ी हो सकता है। बस यही वजह है कि ये अय्याम है ताकि हम मजलिस इसलिए कर रहे हैं ताकि हमसे लोग पूछें कि बीबी के साथ क्या हुआ था। क्योंकि हमने देखा है पहले किताबों में लिखा होता था वफ़ात फ़ातिमा, आज किताबों में लिखा जा रहा है शहादत फ़ातिमा। जैसे ये लफ्ज़ आएगा शहादत फ़ातिमा तो फ़ौरन लोगों के जहन में आएगा अगर फ़ातिमा शहीद हुई थी तो शहीद किसने किया था। तो लिहाजा आखिरी जुमला मेरा मुसलमानों के लिए दावत फ़िक्र है कि बुखारी में लिखा है गज़बत फ़ातिमा, फ़ातिमा नाराज़ हुई, और बुखारी में लिखा है कि जिससे फ़ातिमा नाराज़ हो जाए उससे अल्लाह नाराज़ हो जाता है। तो अब सवाल पैदा होता है कि जिससे अल्लाह नाराज़ हो जाए वो लोगों का रहबर, खलीफा और लोगों का हादी कैसे हो सकता है। फ़क़त वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।